الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کا مہینہ شعبان المعظم میں آج کے درود و سلام کا مقام حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبیہ علیہ رحمۃ اللہ الولی ایک روز بغداد معلیٰ کے جدید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا۔ الحمدللہ، آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا تھا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحیم، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے 5 حروف کی بہاریں۔ سبحان اللہ عز و جل ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف، نون ان کے متعلق نقل فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الف اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خود متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے اس پر شرعاً یعنی شرعاً سزا، حد یعنی شرعاً جزا جاری کرنا ہوتی، اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ موجودہ مسلمانوں کا جذبہ۔ سبحان اللہ عز و جل، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول
مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان یہ جو یعنی رحمتوں والے برکتوں والے دنوں میں اللہ عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں میں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ حالانکہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کا جو صاحب حیثیت نہیں ہوتے ان کا سوچنا چاہیے، لیکن آج کل کے مسلمان رمضان المبارک میں ہر چیز کا بھاؤ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، تو یہ آج کل کے مسلمانوں کا حال ہے۔ جی میٹھی ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے تھے، چنانچہ حضرت سیدنا ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، انبیاء کے سرتاج صاحب مراد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملاتے تھے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ مرنے والوں کی فہرست بنانے کا مہینہ۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والے ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے تو میں روزہ دار ہوں۔ آقا شعبان کے اکثر روزے رکھتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ چاہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان المعظم کی زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو میں ماشاءاللہ آمین لازمی لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں شعبان المعظم اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔